تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتلائیے کہ آپ نے رسول اللہ کو کیا پیغام دیا تھا اور کیا پیغام ہرقل کو رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ کہنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تبوک میں، آخر غزوہ ہے آپ کا، غزوہ تبوک میں، تو آپ نے دحیہ کلب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا دعوت اسلام کی پیغام دے کر ہرقل کے پاس، جو رومن امپائر کا شہنشاہ تھا۔ جب وہ خط پہنچا تو اس نے بلایا قسیس الروم، جتنے پوپ بطرک کہا جاتا تھا زمانے، یعنی بہت بڑے جو اونچے آرچ بشپ کے درجے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو، اور دروازے بند کر لیا سارے بڑے بڑے، اور کہا نزل ھذا رجل حیث رأیتم، تم آسمانی کتابوں کو جانتے ہو، تم حضرت عیسیٰ السلام کی توریت اور بائبل کو جانتے ہو، موسیٰ السلام کی توریت کو، تم کو پتہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے، اور یہ مجھے 3 باتوں کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دنیا میں غالب آ جائیں گے یہ بھی تم جانتے ہو، یہ اللہ کے سچے رسول ہے یہ بھی تمہیں پتہ ہے، کیوں نہ ہم ان کی بات مان لیں، ان کی دعوت قبول کر لیں یا جزیہ دیں۔ جب اس کی زبان سے نکلا کہ اور یہ بھی سمجھ لو تم جانتے ہو اس بات کو، تمہاری کتابوں میں لکھا کہ میرے تحت قدمیہ لتؤخذن، وہ لے کر رہیں گے جو میرے پاؤں کے نیچے زمین بھی لے لیں گے، لہٰذا ہم ان کی بات مان لیں۔ تو وہ ایسے بھاگے، بڑے بڑے فادر اور پادری اور پوپ اور آرچ بشپ جیسے کوئی جانور بھاگتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بھائی جا کر بغاوت کریں گے، میرے خلاف فساد پھیلائیں گے، لوگوں کہیں گے دیکھو دیکھو یہ عرب سے متاثر ہو گیا۔ تو کہنے لگا انما قلت ذالک لکم لأعلم صلابتکم علی امرکم، میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ دیکھو تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، کتنے پختہ ہو، تمہاری صلابت ماشاءاللہ تم تو بہت پختہ ہو اپنے دین پر، بڑے مضبوط ہو، اس لیے بس میں نے تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں تنوخی کہتا مجھے خط دیا، اس نے ہرقل نے خط دیا کہ جاؤ یہ خط لے کر جاؤ، اور جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ ان تک پہنچا دو۔ اور مجھے ہرقل نے یہ کہا کہ دیکھو جب میرا خط ان کو دو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، حال یذکر الصحیفۃ التی کتب الیہ بشیء، مجھے جو انہوں نے خط لکھا اس کا کوئی ذکر آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کیا رات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے دن اور رات ہے، رات کا کوئی ذکر کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ان کی پیٹھ میں کوئی چیز نظر آئے جو شک میں ڈالے تمہیں، کوئی نئی عجیب چیز، ذرا اس پر خیال رکھنا۔ تنوخی کہتا میں آیا حضور کی خدمت میں، آپ تبوک میں تھے، صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے آپ پانی کے پاس، تو میں نے پوچھا اینا صاحبکم، تمہارے صاحب کون ہیں، یعنی اس طرح حضور ملے جلے رہتے تھے، ایسے نہیں کوئی تخت پر بیٹھو یا کوئی ایسا لباس پہنو کہ الگ پہچانے جائیں۔ تو لوگوں نے کہا واضح یہ ہے، فاقبلت امشی علی جلست بین یدیہ، میں چلا حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور کتاب آپ کو دیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو، میں نے کہا انا احد التنوخ، میں تنوخ کا ایک باشندہ ہوں۔ حل لک فی الحنفیۃ ملت ابراہیم، حضور نے دعوت دی کیا تمہارے باپ، ہم سب کے باپ ابراہیم السلام کے طریقے پر رغبت ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور قوم کے طریقے پر ہوں، واپس ہونے تک انہی کے دین پر رہوں گا۔ تو آپ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن کی آیت پڑھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دے گا جس کو دینی ہوگی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے فلاں بادشاہ کو، ہرمز کو خط لکھا تھا، اس نے میرا خط پھاڑ دیا، واللہ مخرق ملک، اللہ اس کا ملک کو پھاڑ دے گا۔ نبی کا خط، ایک داعی کا خط پھاڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ اس کے ملک کو پھاڑ دے گا۔ اور میں نے تمہارے صاحب کو خط لکھا ہرقل کو، تو ہرقل نے اس کو احتیاط سے رکھا، حفاظت سے رکھا، اس کی عزت کی، اور جب تک میرا خط اس کے پاس ہے وہ عزت کے ساتھ رہے گا، حفاظت کے ساتھ رہے گا، اس کی برکت سے کوئی عذاب اور کوئی مصیبت اس پر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں ہوئی تو میں نے تیر نکالا کمان میں سے، اور اپنے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے جس میں تلوار رکھتے ہیں چمڑے کی، اس پر لکھ لیا میں نے کہ وہ خط کا ذکر آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد میں اس نے دوسری بات پوچھی کہ آپ کا نبی نے ہمیں دعوت دی ہے اور اس میں لکھا ادعونی الی جنت ارضها السماوات والارض فأین
وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایک ایسی جنت کی طرف میں بلاتا ہوں، حضور نے لکھا جو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جب آسمانوں زمینوں سے بڑھ کر ہے تو فین النار، تو جنت اتنی بڑی، جہنم کہاں ہے پھر؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، جب رات آتا ہے، رات یا دن کہاں چلے جاتا ہے، دن کہاں چلے جاتا ہے، تو میں نے اپنا تیر نکالا اور پھر لکھ لیا اپنی نیام پر چمڑے کی کہ رات کا ذکر بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم قاصد ہو، تمہیں ہدیہ دینا چاہیے، ہم سفر میں ہیں اور ہماری چیزیں ختم ہو گئی کھانے پینے کی۔ تو پھر ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا میں دیتا ہوں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا قیمتی جوڑا دیا، اور اس کے بعد میں ایک انصاری نے ان کو مہمان بنایا۔ کون مہمان بنایا؟ ایک انصاری صحابی نے مہمان بنایا۔ اس کے بعد جب میں واپس ہونے لگا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، تیسری چیز بھی دیکھ کر جاؤ۔ آپ نے قمیص اٹھائی کہ دیکھو تمہارے آقا نے کہا تھا کہ ان کی پیٹھ پہ کوئی چیز ہے جو شک میں ڈالے، تو ختم نبوت، مہر نبوت، جو آپ کی نشانی تھی اللہ کے نبی ہونے کی، ایک دونوں یہ کندھے کے جوڑ کے پاس اس میں ایک کبوتر کنڈے کے برابر ایک خاص قسم کا آپ کا ایک حصہ تھا جو مہر نبوت تھی، یہ بھی دیکھ کر جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں اس کا بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک مسلمان کو کس طرح جینا چاہیے، کس طرح مرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔